الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بابرکت مہینہ کہ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اس مہینے میں ہمارے اوپر سایہ فگن نہیں، اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں محنت کیا، مشقت کیا، اس مہینے سے فائدہ اٹھایا، رات میں قیام لیل کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کی، جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے بارگاہ رب میں پیش کیا، اور اس امید سے وہ روتے رہے کہ اللہ رب العزت جو ایام بچے ہوئے ہیں اس میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کی توفیق عنایت فرمائے. یہ پورا مہینہ ایسا تھا کہ اس میں بھلائیوں کے لیے حالات سازگار ہو گئے تھے، برائیوں کے لیے رکاوٹ آ گئی تھی. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. بھلائی کرنے والے اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ. ایک ماحول تھا، نورانی کیفیت تھی، اللہ کا فیضان تھا، اس کا کرم تھا، اس کی نعمت تھی کہ ہم اعمال خیر کر رہے تھے. اب چند دن بچے ہوئے ہیں، یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے. اور فرمایا کہ یہ جو راتیں گزر رہی تھیں یہ راتیں نورانی تھیں. ہر رات اللہ رب العزت جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزادی عنایت فرما رہا تھا. وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. ہماری دعا ہے کہ بار الہ جن بندوں کو تم نے رمضان کی راتوں میں سے کسی رات میں جہنم سے آزادی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت ہم تمام کو ان میں شامل فرما لے. ہم کمزور بندے ہیں، ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکیں. ہماری جو قوت ہے، ہماری جو طاقت ہے، ہماری جو صلاحیت ہے بہت محدود ہے. بار الہ جو ٹوٹی پھوٹی جو عبادات ہم نے کی ہیں، جو اذکار ہم نے کیا ہے، جو دعائیں ہم نے کی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو قیام لیل ہم نے کیا ہے، بار الہ تو اسے قبول فرما لے. تو ہی ہے جو قبول فرمانے والا ہے. اب یہ جو رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو ہم کو کچھ نصیحتیں کر کے جا رہا ہے. اے لوگو جنہوں نے ساری کارکردگی دکھائی اس رمضان کے درمیان، نمازیں بہت ہی اہتمام کے ساتھ ادا کی، روزے بہت ہی یکسوئی کے ساتھ رکھے، دعائیں اللہ رب العزت سے رو رو کر کے انہوں نے کی، رات میں وہ جاگے، لیلۃ القدر کی تلاش میں انہوں نے نیند کو دور بھگایا. یہ رمضان کچھ ان سے وصیتیں کرتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے. رمضان کی پہلی نصیحت یہ ہے، پہلی وصیت یہ ہے کہ اے مومنو، اللہ رب العزت نے تمہیں جو رمضان کے درمیان، روزوں کے درمیان تقویٰ کی جو صلاحیت تمہارے اندر پیدا کرنا چاہیے تھی، وہ تقویٰ کی صلاحیت اور اس کا مظہر سال بھر تمہارے درمیان رہنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے کا مقصد یہی تو تھا کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے تقوی کو بڑھا سکیں، اور تقوی کی جو روح تھی وہ یہی تو تھی کہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے. ہم نے ایک قطرہ پانی بھی اپنے حلق کے نیچے تنہائی میں بھی اس لیے نہیں اتارا کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، تو ہے جو دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت کو یہ ادا بندے کی پسند ہے. ہمارے اعمال میں جتنے بھی ہم کریں سب میں اللہ رب العزت کے لیے اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ عہد کرتے ہیں اس جمعے میں جو رخصت ہو رہا ہے ہم سے، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ بار الہ
جیسے ہم نے روزے کے درمیان تیرا اخلاص سیکھا، سارا کام تیرے لیے کرنا سیکھا، بار الہ ہم پورے سال یہ عہد کرتے ہیں کہ تیرے بندے بن کر کے رہیں گے، اور تیرا تقوی، اور تو ہر جگہ موجود ہے، تو ساری چیزوں کو دیکھنے والا ہے، اجالے میں، اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں، برسر بازار، ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی ہو۔ یہ جو عادت ہے، یہ جو اسلوب ہے، یہ ہم رمضان بھر اور رمضان کے بعد جو ایام سال بھر آ رہے ہیں بار الہ، اس کو ہم برتنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت جو چیزیں قبول کرتا ہے وہ متقین سے قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت جو عبادات قبول کرتا ہے وہ متقیوں سے کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریا کے سلسلے میں، دکھاوے کے بارے میں، خود پسندی کے سلسلے میں، واہ واہی کے سلسلے میں، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے سلسلے میں کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ ہم سال بھر جو اعمال خیر کریں گے بار الہ اس میں تقوی کی صفت پیدا ہو، اخلاص کی صفت پیدا ہو، پوری دنیا سے ہم بے نیاز ہو جائیں، کوئی ہمیں تعریف کرے نہ کرے، کوئی ہمارے اعمال کو دیکھے نہ دیکھے، بار الہ جو کچھ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں تجھ کو خوش کرنے کے لیے وہ تیرے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں آج کے اس جمعہ میں جب رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، دوسری بڑی چیز جس کے بارے میں ہمیں فکر مند رہنا چاہیے وہ یہ کہ وہ قرآن مجید ہے جو ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے انمول تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بابرکت اس لیے کیا کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن زندگیوں کو بدلنے والا ہے، یہ قرآن دل میں نور پیدا کرنے والا ہے، یہ قرآن زندگی کو سلیقے سے گزارنے کا ضامن ہے، یہ قرآن وہ ہے کہ جس ذریعے اللہ رب العزت نے قوموں کو اوپر اٹھایا ہے اور قوموں کو نیچے گرایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یرفع اللہ بہ اقواما ویدعو آخرین، یہ قرآن ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے اور قوموں کو نیچے گراتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ آج پورے دنیا کے مسلمانوں، خاص طریقے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ذلت ہے، جو رسوائی ہے، جو پسپائی ہے، جو ایک طرح سے دلوں میں عدم اطمینان ہے، مسائل پہ مسائل آ رہے ہیں، آزمائشیں پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی کتاب سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ مضبوطی سے اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے۔ ایک ہے قرآن مجید، یہ قرآن مجید حبل اللہ ہے، ایک سرا اس کا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ زندگی کا گزارنے کا لاہ عمل ہے، یہ وہ سسٹم آف لائف ہے، یہ کوڈ آف لائف ہے کہ پوری زندگی تمہاری اس کے مطابق گزرے۔ آج ہم یہ عہد کرنا چاہتے ہیں کہ میرے مالک قرآن مجید اگر پڑھنا ہم نہیں جانتے تو ہم ودن منتھس ہم قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیں گے، قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھیں گے، قرآن مجید کو یہ سمجھیں گے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کو آنکھوں سے لگائیں گے، اس کو سینوں سے لگائیں گے، اس کو پڑھ پڑھ کر کے اللہ رب العزت کے کلام کا تبرک حاصل کریں گے۔ اور یہ کلام صرف پڑھنے کے لیے ہی نہیں آیا بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ میرے مالک ہم کو رمضان کے ایام میں تقریباً ہر مسجد میں قرآن مجید کا جو خلاصہ تھا جو تراویح میں پڑھا جاتا تھا اس کو سنایا گیا، اس کا زیست پیش کیا گیا، ایک طرح سے ہم کو بتایا گیا کہ قرآن مجید میں کیا کیا مضامین ہیں۔ بار الہ رمضان ختم ہونے کے بعد اب ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، ہم اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، ہم اس کو باریک بینی کے ساتھ پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے کہ تو نے وہ کیا لاہ عمل دیا ہے جس پر عمل کرتی ہیں تو قومیں اوپر اٹھ جاتی ہیں اور جس کو چھوڑ دیتی ہیں تو قومیں نیچے گر جاتی ہیں۔ بار الہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اپنی زندگیوں پر نافذ کریں۔ قرآن مجید کی جو بھی آیت ہم پڑھیں گے تو اس سے یہ امید رکھیں گے کہ اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ مجھ سے مخاطب ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ہم یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید یہ پوری دنیا اس کی پیاسی ہے، اس کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید کو دہشت گردی کی کتاب کہا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گردی کا نعوذ باللہ پیغمبر کہا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی چھوی پورے دنیا میں اور خاص طریقے سے مسلمانوں کی چھوی ہندوستان میں خراب کی جا رہی ہے۔ بار الہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو بندگان خدا تک پہنچائیں گے تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں، دین اسلام کے بارے میں ان کے سینے صاف ہوں، اللہ رب العزت کا یہ پیغام ان تک پہنچے تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں کہ دین اسلام کیا ہے، اس کی حقانیت کیا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم چاہے ٹیچر ہوں، چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے بزنس مین ہوں،
چاہے وہ کاشتکار ہوں، ہم تمام کی حیثیت بحیثیت امت مسلمہ کے فرزند ہونے کے داعی کی پوزیشن ہماری ہے، اللہ کے دین کو پیش کرنے والے کی، اللہ کے دین کو پہچانے والے کی، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ جو ذہن میں شکوک و شبہات ہیں ان کو ختم کرنے کی ہے۔ آج ایک خاص ٹولہ ہندوستان کے اندر ایسا آ گیا ہے جو ذہنوں کو مسموم کر رہا ہے، دین اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے۔ ہندوستان کے عام ہندو بھائی ایسے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ ہم تیرا کلام تیرے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ان کے دلوں کے اندر جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، جو اسلام کے بارے میں نامناسب باتیں بتائی گئی ہیں بار الہ، وہ سب ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیرے قرآن مجید سے چمٹے رہیں گے، تیرے قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھیں گے، دن رات اسے پڑھیں گے، زندگی کا لاہ عمل بنائیں گے، اور کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہوگا تو پہلے اس میں دیکھیں گے کہ تیری رہنمائی کیا ہے، اور تیرے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہمیں دی ہے۔ ہم نے رمضان کے درمیان نوافل کا بہت اہتمام کیا ہے، سنتیں پڑھی ہیں، تہجد پڑھا ہے، تراویح پڑھی ہے، ہم تیرے بارگاہ میں بہت زیادہ نوافل کا اہتمام ہم نے کیا ہے، اور ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تو نے یہ فرمایا ہے اپنے حبیب کے ذریعے، اور تیرا وہ وعدہ ہے کہ جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یتقرب العبد الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ بہر الہ قرآن میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو مومنین ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ٹوٹ کر کے تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہماری جان، ہماری اولاد، ہماری ساری دنیا کی چیزیں، یہاں تک کہ ہماری جان سب تجھ پر قربان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہزاروں گنا زیادہ تجھ سے ہم ٹوٹ کر کے محبت کرتے ہیں بار الہ، اس لیے کہ تو نے فرمایا ہے کہ مومنین کی یہ صفت ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر کے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن تو نے اپنے حدیث قدسی میں یہ فرمایا کہ بندہ جیسے مجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ میرے مالک تو نے کہا ہے کہ نوافل کے ذریعے یتقرب العبد بالنوافل حتی احبہ، بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اس سے مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی مانگ کو پوری کرتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو پناہ میں لے لیتا ہوں۔ بہت ساری احادیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے کہ جبریل ادھر آؤ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، ہندوستان کے اندر فلاں صوبے میں، فلاں گاؤں میں، فلاں گھر میں فلاں شخص ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں جو اس گلوب پر بکھرے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی نظر کرم اور اس کی محبت ان کے ساتھ ہے۔ جبریل سے کہتے ہیں کہ تو اس سے محبت کرنے لگ، جبریل کہتے ہیں بار الہ آپ جس بندے سے محبت کرتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرنے لگا۔ پھر جبریل امین فرشتوں کا خصوصی اجتماع ایمرجنسی کال پر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، فلاں محلے میں، فلاں گاؤں میں، فلاں گھر میں فلاں شخص ایسا ہے جس سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرنے لگو، اور پھر ملائے اعلیٰ میں اس کے لیے محبت کا ایک سماں بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اس رمضان کے ایام میں کہ ان بندوں میں ہمیں شامل فرما جس سے تو محبت کرنے لگا ہے۔ ہم نوافل کو چھوڑیں گے نہیں، رمضان میں ہم نے جیسے نوافل کا اہتمام کیا ہے سال بھر نوافل کا اہتمام کریں گے، اس لیے کہ ہم کو یہ گر معلوم ہو گیا ہے کہ جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے قریب ہوتا جاتا ہے، تو اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ رمضان ہم سے یہ عہد دلاتا ہے کہ رمضان بھر تم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھا، تم جب افطار کر رہے تھے تو اللہ کو یاد رکھا، تم نے دعائیں کی، تم جب تراویح کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کو یاد رکھا، تم جب سحری کے لیے اٹھے تو اللہ کو یاد رکھا، تم جب رات میں شب قدر کو تلاش کر رہے تھے تم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھا، تسبیحات پڑھیں، تحلیلات پڑھیں، تکبیرات پڑھیں، تم نے اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کی۔ یاد رکھنا چاہیے ہم تمام کو، عہد کرنا چاہیے ہم کو کہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت موجود ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ رمضان تو ختم ہو جانے والا ہے، وحدہ لا شریک، ہمیشہ ہے، زندہ و جاوید ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ ہم اس رب کی عبادت کرنے والے اس رمضان میں تھے تو اس کے بعد بھی اذکار کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔
یاد رکھیے میرے مالک تیرے حبیب کے ذریعے ہم کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ تو ان بندوں کو یاد کرتا ہے جو تجھ کو یاد کرتے ہیں۔ انسان کی سعادت اس سے بڑی کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرنے لگے تو اللہ رب العزت بھی اس کو یاد کرنے لگے۔ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ ایک حقیر فقیر بندہ، گنہگار بندہ، بہت ساری کمزوریوں کا مرکب بندہ جب اللہ رب العزت کو رات کی تنہائی میں اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت عرش الہی پر اس کو یاد کرتا ہے، اس کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو یاد رکھے تو اللہ رب العزت کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے دل میں مجھ کو یاد رکھتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنا جو عرش بنایا ہے وہ عظیم ہے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس عرش کے اوپر جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان کو محیط ہے۔ اللہ کا جلال کیا ہے، اس کا جمال کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اس کی جبروت کیا ہے، ہمارا جو دماغ ہے بہت کم سمجھ سکتا ہے، لیکن بہت عظیم ہے ہمارا رب۔ تو فرمایا عرش الہی کے سائے میں اللہ رب العزت کے انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ لیکن فرمایا وہ بندہ بھی اس سائے میں جگہ پائے گا، رجل ذکر اللہ خالیا فضرفت عینا، اللہ رب العزت کو تنہائی میں یاد کیا، اس کی عظمت کو، اس کی بزرگی کو، اس کے کمال کو، اس کے انعامات کو، اس کی نعمتوں کو، اور اس کی آنکھ چھلک پڑی، وہ رونے لگا اللہ کی محبت میں، اس کی قربت میں، اللہ رب العزت کی پکڑ سے ڈرنے کے پوزیشن میں۔ اگر وہ اللہ رب العزت کو رات کی تنہائی میں یاد کر کے اس کی آنکھیں چھلک پڑی، عرش الہی کے سائے میں اس کو جگہ ملنے والی ہے۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں بار الہ کہ ہم ذکر و اذکار کی جو کیفیت رمضان میں تھی، رمضان کے بعد بھی ہم اپنی زبانوں کو تیری یاد سے تر رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت نہیں بھولیں گے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ رب العزت کے یاد سے ہمیشہ تر رہے۔ فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ کسی مجلس میں یاد کرتا ہے مجھ کو تو میں اس سے اچھی مجلس میں اس کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ آپ گواہ رہیے گا، میں یہ بات یقین کے ساتھ یہاں اسٹیج سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کا تذکرہ اس جمعے کے خطبے میں کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں اس وقت فرما رہا ہوگا۔ یہ جو سعادت ہے بہت بڑی بات ہے۔ اور فرمایا پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہ ہو، آزمائشوں سے تم دل گرفتہ نہ ہو، یہ جو بندے ہیں ان کو بھی میں آزما رہا ہوں، اور جو مسلمان ہیں پوری دنیا کے اور تم جو ہندوستان میں ہیں تمہیں بھی آزمایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي بِشِبْرٍ أَطَيْتُهُ ذِرَاعًا، میری طرف اگر کوئی ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي ذِرَاعًا أَتَيْتُهُ بَاعًا، میری طرف کوئی اگر ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، چل کر کے کوئی میری طرف آتا ہے تو لپک کر کے میں اس تک پہنچ جاتا ہوں۔ اتنا عظیم ہے ہمارا رب، اس کی یاد سے اپنے دل کو تر رکھنا، اپنی زبان کو تر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو ذکر اللہ کی کیفیت رمضان کے درمیان تھی، اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے رمضان میں یہ دیکھا کہ غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم جب افطار کے وقت چلچلاتی دھوپ میں آدمی جب ایک دو جگہ کہیں چلا جاتا ہے اس کی زبان پھنسنے لگتی ہے، بار الہ جب ہم افطار کے لیے بیٹھے تو ہم کو یہ پتا چلا کہ دنیا میں بھوکے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہم کو یہ پتا چلا کہ دنیا میں لوگ پیاسے بھی ہوتے ہیں، ہم کو یہ پتا چلا کہ بار الہ پانی سے زیادہ کوئی تیری نعمت اس سے بڑی ہو نہیں سکتی۔ اور ہم نے یہ عبرت کی نظر سے دیکھا کہ میرے مالک اس زمین کی سوتوں میں سے اگر پانی تو اٹھا لے تو ہمارے لیے کتنا کرائسس اس زمین پر آ جائے گا۔ وافر مقدار میں تو پانی اپنے بندوں کو دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ میرے مالک ہم تجھ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تیرے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، ہم یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، ہم بیواؤں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، ہم غربا اور مساکین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، اپنی جو حالت ہے اس پر شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں سے زیادہ ہم کو بہتر بنایا ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانا میسر نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کوڑے میں سے چن کر کے کھانا کھا رہے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کپڑا میسر نہیں ہے، چپل میسر نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ماں باپ جو بلکتے ہیں، اپنے بچوں کی خواہشات نہیں پوری کر سکتے۔
ان کو کھانے کی چیزیں لا کر نہیں دے سکتے، ان کو کپڑا نیا بنا کر کے نہیں دے سکتے، جوتا اور چپل ان کو نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں سے بہتر ہمیں بنایا ہے۔ اس نعمت کی قدر کیجئے۔ سرخاب کا پر ہمارے اوپر نہیں لگا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں غریب نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھیک مانگنے والا بنا سکتا تھا، جھگی اور جھوپڑی میں رہنے والا بنا سکتا تھا، فٹ پاتھ پر رات میں سونے والا بنا سکتا تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا کرم، اس کی عنایت، اس کی نوازش یہ ہے کہ اس نے ہم تمام کو کھاتا پیتا بنایا۔ ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم یہ عہد یہ کرتے ہیں بار الہ کہ رمضان گزر جائے گا، ہم تیرے بندوں کو اس لیے نہیں بھولیں گے کہ جب کسی بندے کو پانی پلانے ہم پہنچتے ہیں، جب کسی بندے کو جو بھوکا ہوتا ہے کھانا ہم کھلانے پہنچتے ہیں، تو یہ فرماتا ہے کہ میں وہاں موجود ہوتا ہوں اور قیامت کے دن میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ ہم یتیموں کی کفالت کریں، بیواؤں کا سہارا بنیں۔ عید آ رہی ہے، میں آپ کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت یہ جو عید آ رہی ہے یہ ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنائے، امت مسلمہ کے لیے خوشی کا ذریعہ بنائے۔ پوری دنیا میں بہت سارے ایسے بندے ہیں جو پریشانی میں ہیں۔ فلسطین میں دیکھیں مسلمان پریشانی میں ہیں، وہاں نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، وہاں زد و کوب اسرائیلیوں کی طرف سے جاری ہے۔ روہنگیا میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے بے گھر ہیں۔ برما کے مسلمانوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یغور کے مسلمان مضطرب ہیں۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی آزمائشیں ختم فرما دے، ان کے لیے ایسی حالات پیدا کر دے جس کے ذریعے وہ سکھ اور چین کی زندگی گزار سکیں۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہم ان کو یاد رکھیں۔ عید کے موقع پر خود اچھے کپڑے پہن لینا، سوئیاں کھا لینا، اپنے دوستوں اور اعزاء و اقربا کو بلا کر کے ان کو اپنے ہاں ان کی دعوت کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی مفلوق الحال کو، کسی کا کپڑا گندا ہے، کوئی پرا گندا ہے، کوئی بہت ہی خراب پوزیشن میں ہے، بار الہ ہم عہد کرتے ہیں کہ عید کے دن اپنے گھر میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے۔ بار الہ ہم لوگوں کو اچھے کپڑے دے کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیرا یہ کرم ہے، تیرا یہ وعدہ ہے کہ تو نے کہا ہے کہ بندہ جب اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، انسانیت کی مدد میں ہوتا ہے، تو میں اس کی مدد میں ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ جو ایام آگے آنے والے ہیں اللہ رب العزت آسان فرمائے۔ ہم یہاں اس وعدے کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اس خطبے کو ختم کر رہے ہیں کہ بار الہ ہندوستان میں جو نفرت کا ماحول ہے، بار الہ یہاں پر جو مسلمانوں کے لیے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، بار الہ یہاں پر جو مسلمانوں کے لیے جگہ جگہ اور نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بار الہ ہمیں قوت دے، حوصلہ دے، ہمیں صبر دے۔ یاد رکھیے ہمارے نوجوان اس وقت رمضان کے درمیان بھی بہت سارے نوجوانوں نے سوالات کیے اور پورے ملک میں یہ باتیں آ رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان کبھی کبھی وہ ذرا جذبات میں آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے امت مسلمہ کے جہالوں کو نہ تو جذبات میں آنا ہے نہ مایوس ہونا ہے، اس کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے، ہمارے اندر حکمت کا مادہ ہونا چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق اور مضبوط ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف صبر ہو، انابت ہو، توکل ہو، اللہ تعالیٰ سے رونا اور گڑگڑانا ہو۔ اور یہ جو مسائل آج ہندوستان کے اندر پیش آ رہے ہیں اس کے لیے دعا بھی کریں، اور سال بھر ہمارا یہ عہد ہو کہ ہم حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ وہ کون سا راستہ اپنائیں گے کہ اس ملک کے باشندوں کے درمیان اخلاق و کردار بھی ہمارا پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی پہنچے۔ یہاں کے لوگ نفرت کر رہے ہیں، ہم انہیں محبت کیسے بتائیں گے؟ یہاں کے لوگ بد اخلاق ہیں، ہم انہیں اخلاق کیسے سکھائیں گے؟ یہاں پر کفر کی ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں، ہم یہاں وحدانیت اور اللہ کی کبریائی کی روشنی کیسے پھیلائیں گے؟ یہاں پر ظلم اور زیادتی ہے، ہم قیام عدل قسط کے لیے کیسے یہاں کام کریں گے؟ یہ چیلنج ہے ہمارے سامنے۔ اللہ رب العزت ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں اس توفیق عطا فرما کہ ہم صبر کر سکیں، تجھ پر توکل کریں، جم سکیں اور حکمت و دانائی کے ساتھ اس ملک میں راستہ نکال سکیں۔ رمضان جا رہا ہے، رمضان کے بعد بھی اللہ رب العزت موجود ہے، اس کے لیے اجر و ثواب ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔